اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، تو تم ان کو چھوڑ دو ان کے نشے میں ایک وقت تک۔ یہ جو گم ہے نا، ہم صحیح ہیں، یہ خرابی میں، برے حال میں، بدحالی میں مست، سمجھ رہے ہیں؟ بالکل سب کچھ صحیح کہہ دو۔ کیا اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ ان کی کوئی پرواہ نہ چھوڑ دیں نشے میں ان کو ایک وقت تک۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور بیٹوں سے، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ جلد جلد ان کو بھلائیاں دیتے ہیں، بل لا یشعرون، بلکہ انہیں خبر نہیں۔ آئیے اس کو سمجھا دوں۔ جو باطل ہوتا ہے نا، جو غلطی پر ہوتا ہے، وہ دھوکہ کھا رہا ہے۔ اس کو چمکتی ہوئی چیز سونا لگ رہی ہے، مگر ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر ہم غلطی پر ہیں تو پھر رب ہم سے ناراض ہوتا، پھر ہم کو مال اور اولاد کیوں مل رہی ہے؟ کافر کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہم سے رب ناراض ہوتا، یا ہر باطل جو بھی غلط ہے وہ یہ کہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہم کو پھر یہ مال کیوں ملتا، یہ بیٹے کیوں ملتے، یہ کیوں ملتا، وہ کیوں ہوتا، ایسا کیوں ہوتا؟ یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو حق والے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا طریقہ ہے نا، یہ صحیح ہے۔ ہمارے پاس دولت بھی ہے، قوت بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، ہم صحیح ہے، یہ دوسرے ہیں غلط ہے۔ یا کافر یہ کہیں کہ مسلمان کمزور ہے، ہم قوت والے ہیں، ہم اسلحہ بناتے ہیں، ہم یہ بناتے ہیں، ہم وہ بناتے ہیں، ہم سپر پاور ہے، ہم وہ پاور ہے، ہم ویٹو پاور ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے کہ اگر رب ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں مال نہ ملتا، اولاد نہ ملتی، یہ ساری چیزیں جو مل رہی ہیں وہ نہیں ملتی۔ تو ہم صحیح ہیں، مسلمان صحیح نہیں، ان کا یہ اپنا گمان، اس کو وہ اپنے ذہن پر طاری کیے ہوئے۔ یہ اب بھی باطل اور کافر اسی دھوکے میں، اسی غفلت میں ہیں۔ یہ مال کو، آل کو، اولاد کو، ان کی کثرت کو، زیادتی کو رب کی رحمت سمجھ بیٹھے، حالانکہ یہی چیز ان کے لیے عذاب تھی، کہ ان کی گناہوں کا، ان کی غلطیوں کا سلسلہ بڑھ رہا ہے۔ یہ سمجھتے مال مل رہا ہے، ہمارے پاس ہریالی ہے، مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس امن ہے، ان کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اور دھوکہ کھاتے ہیں۔ یاد رہے مسلمان 313 تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ 313 کے لشکر کے پاس 6 زیرہ تھی، 8 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے،
مقابلے پہ 950 سے زیادہ لوگ تھے، مال سے، اسلحے سے لیس۔ ادھر مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ سوکھی کھجور ہے، وہ بھی کسی کو مل رہی ہے، کسی کو نہیں مل رہی۔ جنگ تبوک میں، سفر تبوک میں ایک چھوارا سوکھی کھجور 5 آدمیوں پر تقسیم ہوتی تھی، ایک چوستا تھا، دوسرے کو دیتا تھا، تیسرے کو دیتا تھا۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، مال والے، اپنے پاس زیادہ اسباب والے صحیح تھے یا یہ کمزور لوگ بظاہر جن کے پاس سامان نہیں تھا یہ صحیح تھے؟ قلت اور کثرت کو معیار بنانے والے، فصل بونے والے مجھے یہ بتائیں، گندم زیادہ ہوتی ہے، بھوسا زیادہ ہوتا ہے؟ جس کو ویسٹیج کہتے ہیں آپ لوگ، وہ زیادہ ہوتا ہے۔ آج دنیا میں کافروں کی، اللہ کو نہ ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اہل ایمان کم۔ ابھی محرم میں آپ نے کربلا کی یاد منائی، امام کے ساتھ 72 تھے، دوسری طرف 22,000 تھے۔ آپ کوالٹی اور کوانٹیٹی، تعداد اور یہ جو کچھ آپ کے سامنے ہے اس پوری تفصیل کو دیکھ لیں اور غور کریں، بتائیے آج کیا ہے؟ اگر مسلمان یہ سمجھے کہ نہیں، کافروں پر بڑی مہربانیاں ہیں، تو اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا ہے۔ یہ جو دنیا میں کام کرتے ہیں یہ لوگ، سڑکیں بنا دیں، چیزیں بنا دیں لوگوں کی سہولت کے لیے، اس کا بدل ان کو یہیں دیا جا رہا ہے۔ ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ یہ یہاں کچھ کر رہے ہیں، یہی ان کو دیا جا رہا ہے، اور یہ نہ سمجھو کہ یہ ان کے لیے رحمت ہے، یہ تو ان کے لیے عذاب ہے۔ اور مسلمان یہاں 4 دن کے لیے تکلیف اٹھا رہا ہے، آخرت میں ہمیشہ کا عیش اس کو ملے گا۔ وقتی آرام اور دائمی عیش دونوں میں فرق نہ کرنے والا کہ نہیں بس ٹائم ابھی تو اچھا گزر جائے پھر آگے دیکھی جائے گی، تو اس کو لوگ ناسمجھ کہیں گے۔ وہ جو کہے گا تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے، وہی سمجھدار کہلائے گا۔ تو جنہوں نے ان چیزوں کو سمجھ لیا کہ یہ معیار حق ہے، تو یہ معیار حق نہیں ہے، یہ پیمانہ نہیں ہے کہ آج ان کے پاس یہ سہولتیں ان کو مزے سے مل رہا ہے تو وہ صحیح ہے، یہ معیار حق نہیں۔ یاد رہے، مال اور اولاد کی کثرت پر فخر کرنے والے، اس پر گھمنڈ کرنے والے، اس کو اب زیادہ سمجھ کر اپنے آپ کو صحیح کہلانے والے یہ جان لیں کہ یہ ان کا معیار درست اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، اور یہ حقیقت واضح ہے۔ دنیا کی ہر بات بدل سکتی ہے، میرے رب کی بات بدل سکتی نہیں۔ جو رب نے فرمایا وہ حق ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ کوئی نہ مانے وقتی طور پر، وہ اس کا فعل ہوگا، لیکن وہ اس حق کو مٹا دبا سکتا نہیں ہے۔ اب آپ نے ایک طرف سن لیا، دوسرا بھی سن لیں، پھر میں اس کے پر مزید گفتگو کروں گا۔ ایک لوگوں کا حال سنا، اب دوسرا سنیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین هم من خشیت ربی استغفر اللہ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں۔
ان کو ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ نیکی بھی کر رہے ہیں مگر پھر بھی اللہ سے ڈر رہے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ جو اپنے رب کا کوئی شریک نہیں بناتے، نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں یوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچے. ذرا تھوڑی سی بھی توجہ کر لیں گے تو ایک بات، جن لوگوں نے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی رائے کو دین بنا لیا، ایک تو بانٹ لیا اپنے آپ کو، پھر اپنی رائے کو دین بنا لیا اور اس پر ہو گئے خوش. دو باتیں، تین باتیں، ٹکڑے ہو گئے، اپنی رائے کو دین بنا لیا اور اس پر، یہ ان کی صرف اتنی بات. آگے مسلمانوں کا بیان کتنا لمبا آ رہا ہے. خوبیاں دیکھیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی کیا کیا بتا رہا ہے. پہلی بات، اپنے رب سے ڈرنے والے اور اپنے آپ کو اس میں کیا رکھا ہوا ہے، نیکیوں کے باوجود ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی بات بری ہو جائے. آیتوں پر ایمان لانے والے، رب کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والے، جو کچھ دیتے ہیں اللہ نے ان کو جو دیا ان کے دل ڈر رہے ہیں، ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرنے والے. کتنی خوبیاں بیان ہوئی ہیں.